بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک ایک مسلمان کی مختلف پہلوؤں سے تربیت کرتا ہے۔ ان پہلوؤں میں سے آج سب سے آخری پہلو ہم سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ناحیہ، یہ کوشنٹ، یہ پہلو در حقیقت سب سے پہلا پہلو ہے جو ترتیب میں سب سے آخر میں ہے، مگر در حقیقت یہ پہلو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ نہایت احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک آخری بات رمضان المبارک جس کی ہمیں تلقین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اس بات کا عادی بناتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب بڑھائیں اور اپنی خواہش پر اللہ رب العزت کی خوشنودی کو مقدم کریں، اور ایسا کرنے کی رمضان میں ہمیں تربیت کرائی گئی۔ بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا، پیاسا رہنے کے لیے کہا گیا، جائز خواہشات کی تکمیل سے باز رہنے کے لیے کہا گیا۔ ہماری چاہت تھی کہ ہم کھائیں، ہماری چاہت تھی کہ ہم بہت پیاس لگی ہے، ابھی دوپہر کا وقت ہے، ہم ٹھنڈا پانی فریج سے نکال کر پی لیں۔ ہماری چاہت ہے کہ ہم اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کریں، مگر اللہ رب العزت نے کہا نہیں بندے، اگرچہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ رک جاؤ۔ ہم اللہ کی خوشنودی کو اپنی خواہشات پر غالب کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اسی کی تربیت دیتا ہے۔ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی ہم یہ مزاج بنائیں کہ اللہ کی خواہش، اللہ کی خوشنودی مقدم رہے گی اور ہماری خواہشیں بعد میں۔ ہماری خواہشوں پر اللہ رب العزت کی خوشنودی مقدم رکھیں گے۔ رب کی خواہش پر تو اپنی خواہشیں قربان کر، رب کی خواہش پر تو اپنی خواہشیں قربان کر، جس نے کچھ کھویا نہیں ہے اس نے کچھ پایا نہیں۔ کچھ پانے کے لیے آدمی کو کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ چکانا پڑتا ہے۔ جب آدمی کچھ پے کرتا ہے، چکاتا ہے، تو اسے بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی خواہش قربان کریں گے تو اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا ہم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ جب ہم دنیا میں رہیں گے سرخ روح ہو کر رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، اور جب آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہاں بھی خوش پہنچیں گے، اور سرخ روئی کے ساتھ وہاں ہمارا پرتپاک استقبال ہوگا۔ رمضان المبارک کی یہ جو چند باتیں جو رمضان کا پیغام ہے، اور ان چند پہلوؤں کے اعتبار سے ہماری تربیت مقصود ہے، پھر ایک بار ہم اس کو تازہ کر لیتے ہیں کہ رمضان ہمیں مجاہدے کی تربیت دیتا ہے، مشقت برداشت کرنے اور خلاف طبیعت امور انگیز کرنے کا ہمارا مزاج بناتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید سے ہمیں وابستگی کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 3، رمضان المبارک ہمیں نرمی اور ہمبلنس پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ مہینہ ہمیں مواسات، مالی امداد اور غم خواری کرنے کا بھی سبق دیتا ہے۔ نمبر 5، رمضان المبارک ہمیں وقت کی پابندی اور انضباط کا، ٹائم مینجمنٹ کا، ڈسپلن فالو کرنے کا اور سال بھر پنکچوئل رہنے کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 6، رمضان المبارک ہمیں اس بات کا عادی بناتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنی خواہش پر اللہ کی خوشنودی کو مقدم کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں جو ہماری تربیت مقصود ہے، جو گرومنگ مقصود ہے،
اللہ تعالی ہمیں یہ ساری تربیتیں عطا فرمائیں اور ہماری زندگی کو ان تمام خوبیوں سے آراستہ کریں، سنواریں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں اور مزید عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے، ہماری دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ سنوارے، اچھا کرے، اور ہماری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ سنوارے، اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔